تو ہر چیز کا اللہ وحدہ لا شریک نے ایک انداز رکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی کسی غریب کو بھی پیسے دے دے، یہ بھی میرے رسول کا میلاد ہے. ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن صرف اتنا سوال کرتے ہیں کہ کسی کے بچے کی شادی پہ لاکھوں روپیہ لگے، اس پہ کبھی اعتراض نہیں. منگنی کی رسم پہ لاکھوں روپیہ لگے، کبھی اعتراض نہیں. بچے کی سالگرہ پہ گھر پورا سجے، کبھی اعتراض نہیں. شادی پہ پورا محلہ سجے، کبھی اعتراض نہیں. اب 14 اگست پہ پورا ملک سجے، کوئی اعتراض نہیں. تو جب ملک جس کے صدقے ملا، اس کی آمد، جس کی آمد پر میرے رب نے کل کائنات کو سجایا، اگر اس کی خوشی میں کوئی عاشق اپنے گھر کو سجا دے تو پھر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جب. عبداللہ کے گھر میں میرے رسول اعظم کی جلوہ گری ہو گئی، میرے نبیوں کے امام کی آمد ہو گئی. تو آسمان کی حوریں بھی پڑھنے لگیں فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللہ اکبر. اب نبی کی والدہ جو عجائب ہے نا، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا، یہ میں اکثر سنا دیے آپ کو، چلیں محبت کے لیے سنا دیتا ہوں، وگرنہ یہ چیز میں نے سنا دی ہے، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سرکار کی امی فرماتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا، میں نے اپنی نگاہوں کو اس پہ مرکوز فرمایا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ سونا کیسا نظر آ رہا ہے. فرماتی ہیں میں نے اسے دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا. میرا لال آیا، آتے ہی میرے لال کو میں نے دیکھا، انہوں نے قدم زمین پہ رکھا، توجہ، انہوں نے قدم زمین پہ رکھا، پھر نیچے گرے، انہوں نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، مٹھی بھر کر، مٹھی بھر کر. سوال ہو گیا، گھر میں تو فرش ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ مٹی نہیں اٹھا سکتا. امام زرقانی فرماتے گئے اور جب سونے کے لیے پتھر نرم ہو جاتے گئے تو مٹی کی کیا حیثیت ہے. نبی نے مٹھی میں مٹی اٹھائی، آسماں کی جانب نظریں اٹھائی، انگلی کا اشارہ فرمایا. یار پیار سے سبحان اللہ، یہ آخری لمحے ذرا. انگلی کا اشارہ فرمایا، آسماں کی جانب میرے نبی کی انگلی اٹھی. سیدہ کہتی ہیں میں نے دل میں خیال آیا میں انہیں دیکھ لوں. فرماتی ہیں کیا دیکھتی ہوں؟ کان مکحولا، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، مدہونا، بالوں کو تیل لگا ہے، مختونا، ختنہ کیے ہوئے گئے، مسرورا، ناف کٹے ہوئے گئے، مغسولا، غسل دیے ہوئے گئے، معطرا، عطر لگے ہوئے. کان ساجدا، ادھر زمین پر آئے، آتے ہی سونے نبی نے سجدہ کیا. فرماتی ہے پھر میرے کانوں میں آواز آئی، اللہم رب سلم امتی امتی. پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا، میری امت کو سلامت رکھنا. نہ بن سکی ہے. یار ابھی تک یاد نہیں ہوا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے، نہ بن
سکی ہے مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی مثال تیری. اب ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل دہاڑے کے رات بولو روز دہاڑے بھئی سوچے نا تو پانی ہے، یعنی ہے تو روشنی ہے لیکن تو آمد مصطفیٰ سے پہلے نہ اس طرح کا دن ہوتا تھا نہ اس طرح کی رات ہوتی تھی. دن تو ہوتا تھا پر اس طرح رات تو ہوتی تھی. امام علوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی آمد سے آپ کے نور کی چمک سے سورج کو بھی چمکا دیا، چاند کو بھی چمکا دیا. یعنی یہ جو آج آپ کو یہ چاند کا حسن دوبالا، یعنی چاندنی رات اگر ہو تو کتنا دور سے بھی بندہ نظر آ جاتا ہے. اور اگر دن کو دیکھیں آپ مثلا ہے تو اب بھی دن ہے، تو جب پہلے زمانوں میں پہلے وقتوں میں دن ہوتا تو اس طرح کی دھوپ نہیں ہوتی. حضور کی آمد ہوئی، اللہ نے سورج اور چاند کو بھی نور عطا فرما دیا. اچھا اب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد آیا تو عرب کے دستور کے مطابق وہ جب بچہ پیدا ہوتا تو جس طرح ہوتے ہیں نا رواج ہوتے ہیں، تو وہ بچے کے اوپر ہنڈیا رکھتے. ہنڈی سمجھ ان کا کوئی رواج تھا، ہنڈیا رکھتے. ادھر میرے مصطفیٰ کے اوپر جب ہنڈیا کو رکھا گیا، سیدہ فرماتی یوں لگا جیسے کسی نے اس کو کرچی کرچی کر دیا ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ وہ آیا ہے جو پرانی بدعات اور رسوم کو ختم کرنے والا ہے. حضور کی آمد ہوئی، سرما لگا ہوا، غسل دیے ہوئے، اور اتنا شعور لے کے آئے کہ امت کی بھی خبر ہے کہ میری امت بھی ہے اور میں نے اس کو بخشوانا بھی کیا. اب جو چیز زمانے والوں نے میرے آقا کی آمد کے بعد دیکھی، حضور کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ کعبہ اچانک سجدے میں گر گیا. کعبہ گر گیا. نبی کے دادا فرماتے ہیں کعبہ سجدے میں گر گیا. ادھر کعبہ سجدے میں گرا. فرماتے میں سمجھا کعبہ گر گیا ہے، لیکن معلوم نہیں دیکھا کعبہ کھڑا ہو گیا ہے. اللہ اللہ وہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، وہ میرے قریب نبی کی آمد ہے کہ کعبہ بھی میرے آقا کے استقبال میں سجدے کر رہا ہے. احمد رضا بریلی کا سلطان بولے، فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو میرا بیکعبہ چکی، جن کے سجدے کعبہ چکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بہوں کی لطافت پہ. اب حضور کی ولادت باسعادت تو یہ ہے میرے نبی کی ولادت. پہلی تھی میرے آقا کی خلقت، دوسری ہے میرے نبی کی ولادت، میرے آقا کی پیدائش. تو میرا نبی خلقت میں بھی بے مثال، میرا نبی ولادت میں بھی بے مثال ہے. تو یہ ہے وہ ولادت کے جس کی خوشیاں ہم کر رہے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو کائنات عالم کو اللہ وجود عطا نہ فرماتا. اس حوالے سے جب تک عالم ارواح میں اور ولادت سے قبل تھے تو میرے آقا نور تھے. جب آمد ہوئی تو میرے آقا کی بشریت کا ظہور ہوا، اور جب تک دنیا میں قائم رہے میرے مصطفیٰ کی بشریت رہی. اب بھی میرے آقا یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے
نور بھی ہیں اور ہمارے مصطفیٰ بشر بھی ہیں، لیکن ان کی نورانیت وہ نورانیت ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل نور ان کا ہے، اور آپ کی بشریت وہ بشریت ہے کہ تمام انسانوں میں سے آپ کی بشریت بے مثل و بے مثال۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم سرکار کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ مطعون ہے، اس پہ وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ تانا ملتا ہے کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے اگر یہ چیز ثابت ہو جائے۔ ایک بات ذرا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج دن کوئی میرے صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اس نے سوال کیا جی کہ بتائیں یہ کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارے نبی نے نہ کر دیا ہے، نماز میں ہمارے نبی نے منع کر دیا، ہم نہیں کرتے۔ اگر نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو بھائی ہمیں کوئی دیر تو لگتی نہیں۔ اگر عید کی 6 تکبیروں میں اللہ اکبر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ایسے کب تھکیں گے؟ بولا جی پھر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اگر یہ منع نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے صحابہ علی ہائے 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 علی دا نام سن کے تو مومن دا سینہ کھل دے دل۔ علی کا نام اور گل ایک اور بھی ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے حوالے سے، یہ علی علی کرتے ہیں، اسی علی علی بھی کرتے ہیں جیسے ابو بکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہر اس ذات سے پیار کرتے ہیں جو میرے رسول سے متعلق ہو گئی ہے، ہم ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جو میرے آقا کی ذات سے وابستہ ہو گئی ہے، ہر اس کپڑے سے پیار ہے جو مصطفیٰ سے منسوب ہو گیا، ہر اس پتھر سے پیار ہے جس کی نسبت میرے مدینے والے آقا سے ہو گئی ہے، اور ہر اس انسان سے پیار ہے جو میرے رسول کا پیارا ہو گیا۔ تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اونچا بول گئے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کی آل کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ولی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت علی نے رفع یدین نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے بولو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں نا راستے میں، تو جاتے ہوئے آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر ایسے ہوئے، دیکھ توجہ، تو جو ان کے صحابہ کے بھی غلام تھے وہ ہر بات کو نوٹ کرتے، حضور کی ہر ادا کو صحابہ نوٹ کرتے اور صحابہ کی ہر ادا کو تابعین نوٹ کرتے، سوال کیا کرتے کہ سونیا یہ کیوں کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک دن نماز میں ایسے کر لیا، پکڑ لیے کسی چیز کو، صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایسے کیوں کیے؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ ایسے ہوں گے پکڑا کیا ہے؟ کس چیز کو پکڑا ہے؟ ہمیں آپ کو نماز میں دیکھا، اور حضور تھوڑا سا نماز میں پیچھے ہٹے۔ اب کوئی عام امام اگر اس طرح کر دے، ہاتھ آگے کر دے، آپ پوچھیں شاید انہوں نے ککڑول پہ گئے، کچھ ہو گیا، نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ کی زندگیوں کا انداز اور معمول یہ تھا کہ وہ رسول کی ذات والا صفات کو اپنے لیے پورے کا پورا نمونہ سمجھ کر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہاتھ آگے بڑھا کر کس چیز کو پکڑا ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا میرے غلاموں فرأیت الجنہ، میں کھڑا ادھر تھا، ادھر کھڑے میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے کس کو دیکھا ہے؟ اور جنت میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا، صرف دیکھا نہیں۔ اے لالا ناصر اور میں اتو انج کراتے ہوں منہ اتو پکڑ لے کیوں مارا ہے مجھے؟ توجہ ہے بھائی، اب توجہ کرنا، میں ادھر سے ایسے کروں، وہ صاحب جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اپنا منہ پکڑ لیں، مجھے جناب مولوی صاحب نے تھپڑ مارا ہے، آپ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، تم سب نے کہنا یار او بندہ بیٹھا سی سٹیج تے، تسی بیٹھے سو 20 گز دور تے اننے دوروں ہاتھ اننا دور پگ لگ کیویں سکدا ہے؟ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، توجہ رکھیے، عقل نہیں مانتی، دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے کوئی تھپڑ مارے، درد کسی کو
20 گز دور ہو جائے. اب صحابہ سے پوچھتے محمد عربی کے غلاموں کیا تمہارے نبی میں بھی کوئی انہونی اور انوکھی بات تھی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا، آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا، کسی چیز کو پکڑا تو عرض کیے حضور آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں لٹکے ہوئے انگور کے خوشے کو دیکھا تو فاخذت، میں نے اس کو پکڑ لیا. ہائے 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 سبحان اللہ کی صدا لگائیے. میں نے اس کو پکڑا. لو اخذت، میں چاہتا تو اس کو توڑ کے لے آتا، اگر لے آتا نا تو لأکلتم منہما بقیت الدنیا، قیامت تک کھاتے رہتے، ایک گچھا ختم نہ کر سکتے، سارے مل کے کھاتے رہتے، ایک خوشہ ختم. ہاتھ کدھر سے؟ زمین پر. کام کدھر کر رہا ہے؟ جنت میں. توجہ ہے نا. تو اب صحابہ کی زندگی کا معمول ہے ہر ادا کو دیکھ کر نوٹ کر کے سوال کرتے. اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں، غلام نے عرض کی سونیا یہ اونٹنی پہ سوار آپ نے یہ چرگی کیوں لی ہے؟ آپ یہ اپنے چہرے کو آپ نے ایک طرف کیوں جھکایا ہے؟ عبداللہ بن عمر رو پڑے. فرمایا میں ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے سونے مدنی کی یاد آ گئی. میں ایک دن ان کے ساتھ جا رہا تھا، اسی جگہ پر ایک جھاڑی تھی، حضور ادھر سے گزرے نا تو حضور جھاڑی سے بچ، آقا نے اپنے چہرے کو پلٹایا تو میں گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو آقا کی سنت تو ادا ہو جائے. تو جو صحابہ اتنی سی ادا کو ترک نہیں کرتے، اگر میرا نبی رفع یدین کرتا، منع نہ کرتے میرے مصطفیٰ، تو میرے آقا کبھی بھی اس رفع یدین کو ترک نہ فرماتے. اب جو چیز میں عرض کرنے لگا اس کو دھیان سے سنیے. میں نے کیا کہا؟ حضور نے کیوں ترک کیا رفع یدین؟ ہم کیوں نہیں کرتے کہ میرے نبی نے اونچا بولو، پہلے کیا بعد میں اس سے منع کر، پہلے کیا بعد میں اس سے. صحابہ نے نہیں کیا تو کہنے لگا جی اچھا تو صحابہ کرام تو پھر میلاد بھی نہیں کرتے تھے اس طرح، آپ کیوں کرتے ہیں؟ دلیل تے بڑی چنگی سی لیکن تک کون پھر دلیل دا حل کی ہوندا ہے. میں نے کہا جناب آپ کا تعلق بولا آرمی سے. میں نے کہا آپ کے پاس اسلحہ کون کون سا ہے؟ بم ہے، کلاشن کوفے ہیں، ایم پتہ نہیں کڑی ٹینک ہے، سارا ہے. تو میں نے کہا جناب یہ کیوں کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ کا ماٹو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ. جی. تو میں نے کہا جہاد ہے کیا فرض؟ میں نے کہا طریقہ کیسے سکھایا نبی نے؟ میں نے کہا نبی نے بم چلائے تھے، نبی کے دور میں کلاشن کوف تھی، نبی کے دور میں ٹینک تھے؟ نہیں اس وقت تو اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. میں نے کہا پتا چلا اصل چیز ہے جہاد، طریقہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، زمانے کے ساتھ سٹائل بدل گیا. ہے جہاد، بم سے کرو تو، تلوار سے کرو تو، نیزے سے کرو تو، تیر سے کرو تو ہے جہاد. تو یوں ہی سمجھ ہے میلاد، ہے میلاد گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو تو. سبحان اللہ کی آواز یاد ہو. درود و سلام کی محفل سجاؤ گھر میں بیٹھ کے تو، لنگر پکا کے کھلاؤ تو، روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کرو تو، غریبوں مسکینوں میں رقم بانٹ دو تو، جھنڈیاں لگاؤ تو، دیگیں بانٹو تو، جلوس نکالو تو، محلے سجاؤ تو. اے میلاد یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جیسے جہاد اصل، باقی سٹائل تبدیل ہو گیا، ویسے نبی کے میلاد کی خوشی اصل، سٹائل تبدیل ہو گیا. ہمارے سادے سے یہ جو بالخصوص یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ ایک دم فوراً ٹرپ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹرپ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں جی رسول اللہ کے دور میں یہ جھنڈیاں لگی اور بندے دیا پترا اس ویلے کفن جو کا کپڑا نہیں تھا. بھئی آپ لوگ دیکھتے ہیں حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کے اوپر کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو میرے رسول کے چچا کے اوپر والے حصے پہ ڈلی، پاؤں کی طرف گھاس ڈال کے آپ کو دفن کیا گیا. تو جب جہاد میں جب لشکر گیا جنگ میں، فرمایا جھنڈا بناؤ، کہا حضور کپڑا ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ نے اپنی چادر پیش کی، سونیا یہ لو میرا جھنڈا. تو صاحب سمجھو یہ وہ زمانہ ہے
جب جناب جہاد کے آرمی کے جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فوجی کی دفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو یہ جھنڈیاں لگانے کے لیے کب ہوتا؟ دور کی بات ہے. جیسے اس وقت بارود نہیں تھا، آج بن گیا ہے. اس وقت بم نہیں تھے، آج بن گئے ہیں. اس وقت لکڑی کے تیروں کو مار کر وہ جہاد کرتے تھے اور ثواب اتنا ہی ہے. اسی طرح آج بندوقیں دشمن کے خلاف چلاؤ تو ثواب اتنا ہی ہے. اسی طرح صحابہ قرآن پڑھ کے بھی لحد کیا کرتے تھے. یہ بھی صحیح ترمذی کی حدیث ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے. آخری حدیث سنا، کچھ پڑھ رہے تھے. سرکار آئے، وہ کیوں جلسہ کیتے بیٹھے ہو؟ آئے ہائے ایسے نہیں نا، ایسے نہیں. اور جلسہ کیوں کیتے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے یہ مجلس لگا کے؟ قالو، آگے سے صحابہ بولے، یا رسول اللہ، اس بات پر ان نحمد اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور من علینا اذ بعث فینا رسولا، اس باسا کفینا. یا رسول اللہ، ہم ایک تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنایا، دوسرا ہم بیٹھ کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا سونا محمد ہمیں نبی کے طور پہ عطا فرمایا. وہ صحابہ کا وہ انداز تھا، بیٹھ کے 10 50 100، اور رب نے فرمایا سونے دن گزرتا جائے گا، تیری شان بڑھتی چلی جائے گی، تیرا انداز بڑھتا چلا جائے گا. ایک زمانہ وہ تھا جب دشمن کوئی بات کرتا رسول کے خلاف، صحابہ گردن اڑا دیتے. آج کا دور ہے دشمن نبی کے خلاف بات کرے، ناموس رسالت کی ریلیاں نکلتی ہیں، پورے روڈوں کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اور میں سوال کروں، صحابہ کرام ریلیاں کڑیاں، صحابہ کرام ریلیاں کڑیاں نہیں جی، تے پھر تسی کتھوں کڈتے ہو؟ وہ جی اج دے دور دی ضرورت ہے، کافر تک لوان. ساڈے وچ جذبہ کتنا ہے، نبی دے نام تے اسی باہر نکل آنے ہیں. میں کہ اے ساڈا جذبہ ہے نا جڑے 12 ربیع الاول نوں باہر نکل آنے ہیں کہ ساری دنیا تک لوے کہ ساڈے بچے بچے دے سینے وچ اتنا نبی دا پیار ہے کہ وہ کر رہ نہیں سکتا. اور وہ ہاتھ میں جھنڈی لہرا کر کہتا ہے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے، یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ رنگینیاں، یہ کل کائنات عالم کا نظام، یہ صدقہ ہے سونے محمد پاک کا. آؤ اس محفل کی آخری اور فائنل جو ہماری مطلب کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل جائے. اور جس دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے اللہ اسے کبھی کفر کی موت میں نہیں مارتا، اس کو کلمہ پڑھا کے مارتا ہے. اور میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم لوگوں میں کمی ضرور ہے. کیڑا جنا ہے جس میں کمی نہیں ہے؟ انبیاء میں کمی نہیں ہوتی. باقی لوگ گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے، لیکن ہم لوگوں میں عقیدے میں کمی نہیں. کس میں کمی ہے؟ عمل میں. سب سے پہلے ہم لوگوں کی صورتیں رسول کی سنت کے مطابق نہیں.
یہ ہماری کمی ہے۔ اس کے بعد ہم عمل کے حوالے سے نماز روزے کی پابندی بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، یہ بھی ہماری اونچا بولو کمی، جبکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اگر یہ کمی بھی دور ہو جائے، یہ کمی بھی دور ہو جائے تو معاملہ نور علی نور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بولیے بولیے، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو آئیے آج اس محفل پاک میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے اندر یہ جو کمیاں ہیں ان کو بھی ہم دور کریں گے۔ اور پھر ایک بات اور سنو، دسو سارے کو بڑا پیر کون ہے؟ دسو نا۔ چلو جی میں تواڈے والے پاسوں مڑ کے علماء دی طرف آنا۔ بھئی وہ تو نبی ہے نا، میں عام جو ہمارے معاشرے میں پیر ہے غوث پاک ہے۔ آج فقیر کا ایک فتویٰ سنو، سب تو بڑا پیر اپنی امی اچا کو سبحان اللہ، سارے کو ماں امی جان، اے سارے کو بڑا پیر، اس لیے کہ اگر ماں ناراض ہونا تو غوث بھی کچھ نہیں کر سکتا، سیدھی جی گل ہے۔ بندہ اونج نعرے مارتا رہے مسلک اہل سنت او نہیں جڑا بندہ ڈرامے لا کے، یہ کوئی مسئلہ عقیدہ نہیں ہے کہ جناب امی کو ناراض کر کے بوری بستر اٹھا کے تم جناب وینڈ وینڈ تو پینڈ پینڈ پھرتے رہو، یہ کوئی مسلک نہیں۔ سب سے بڑا پیر اور مرشد ماں ہے۔ کون ہے؟ ماں کو خوش رکھو، ماں کی عزت کرو، ماں کی ایک دعا 70 بلاؤں کو ٹال دیتی۔ کیا کام ہے؟ ماں کی ایک دعا کتنی بلائیں؟ اونچا بولو۔ یہ تو ہے نا، اس طرح حضور نے فرمایا جس کی ماں خوش ہے اس کو اللہ تعالیٰ 12 آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آخرت کی کتنی؟ 12 نعمتیں، ان میں سے پہلی نعمت ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سطحی چیزیں ان کی طرف ہم لوگ بڑا رگڑا لگاتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ اپنی ماں کو خوش رکھو۔ ہاں، کب تک ماں کی بات مانو؟ جب تک وہ خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی بات تمہیں کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف ماں کوئی بات کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم سے، اور پھر یہی چیز ہے ماں کی دعا ہو تو اللہ عبادت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اب جب ماں خوش ہے اب تم کسی کو مرشد بناؤ، اب تم پیر بناؤ، جس کو مرضی ہے، جس کو دیکھو وہ رسول اللہ کی سنت کا پابند ہے اور اس کا سلسلہ طریقت میرے رسول تک مان پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا۔ پھر دیکھو اللہ تم پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک چیز ذرا ذہن نشین فرما لیجئے کہ نماز بڑی ضروری، اس کا بھی عملی ثبوت ہم دیکھیں گے، عصر کی نماز ادھر ہی پڑھیں گے کہ آپ لوگ جناب کتنا اس چیز کا آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ آج سارے حضرات جو ہے یہ ماں کو کوئی کام بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس بارے میں یہ ہے کہ حسین پہ رائے میں توجہ ہے، حسین پہ رائے میں ماں کو مثلا اگر ماں نماز نہیں پڑھتی تو اس کو اب نماز کا کہہ سکتے، لیکن کس طرح؟ اچھے انداز، پیار کے انداز میں۔ اگر ماں کے اندر کوئی گناہ کبیرہ والی بات ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اچھے انداز۔ اور بعض میں یہ آتا ہے کہ اگر پانی مانگے نا ماں سے یہ سوچ کر کے اس کی وجہ سے پانی پلانے کی وجہ سے ماں کو نیکیاں میسر آئیں گی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کو جھڑکنا اف تک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو میرے ساتھ مل کر کے کہیں جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں جی وہ کیا کریں؟ دل تو بڑا کرتا ہے کہ کاش میری ماں ہو میرے سامنے، قدموں سے لپٹ جاؤں،
بھائی ہر ایک کی تمنا ہے نا میری ماں کاش ہو تو میں اس کے پاؤں پہ بوسے. کتنے آج اس وقت کس نے بے قرار ہوں گے کہ ان کی ماں نہیں ہے, ان کے لیے سنو فرمایا ان کی قبر کی زیارت کیا کرو. قبر کی زیارت جب کوئی مومن کرتا ہے تو دوسرا مومن قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے, اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی زندگی میں آنے پر کسی کو خوشی ہوتی ہے. اور ماں باپ کی خوشی ایسی خوشی ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کے جمعے اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اللہ کریم فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین.